سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. والسلام عليكم الصلاة والسلام عليكم الصلاة والسلام عليكم وعلى آلك وأصحابك يا سيدنا الله يا خاتم النبيين يا رحمة للعالمين محمد سيد القرنين والثقلين والفريقين من أردن ومن أجمين هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال الطارئين ثم الرداء عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نهاية بدل الكلام خانواده رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور معاشر سامی حضرات اور عظیم کرام قدر خالق کائنات کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نظران درود و سلام خالق کائنات کا بے پایہ کرم ہے، اس کا بھی حد شکر ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی امت اندر پیدا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ بھی حد شکر ہے اور اس کا خصوصی احسان ہے کہ اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کی توسط سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا، اور اس کی بارگاہ میں استدعا ہے کہ باری تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کے توسط سے ہم سب کو ایمان کے زندہ اور ایمان پر ہی موت عطا فرما، اور ایماندار عابد صبر عطا فرما، اور آخری سان تک غیروں کی محتاجی سے بچانا اور اپنا ہی محتاج رکھنا۔ یہ دعا کرتے رہا کریں، سب کو بتایا کریں، رضاوں کو بھی، دوست احباب کو بھی، اہل محلہ کو بھی، رشتہ داروں کو۔ میری خصوصی دعا ہے کہ میں آپ کو یاد کراتا رہتا ہوں، میرا علیہ السلام نے ایمان پہ زندہ رہنے اور ایمان پر خاتمہ کے لیے خصوصی تعلیم دی اپنی امت کو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، آقا علیہ السلام کے گھر والوں کی عظمت کے حوالے سے، آپ کے فضائل کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی ہے، اور اس میں انشاءاللہ آپ کی نشست ہے، اس میں بس ایک دو باتیں اس کی توفیق سے میں بیان کر رہا ہوں۔ جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس پر میں نے کافی گفتگو کر چکا ہوں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی گھر والوں کے ساتھ محبت کے رشتے کو جوڑنے کی توفیق کی حکم کیا ہے، اور اس نیکی کو، اس عمل کو جاری رکھنے کو حکم کیا ہے۔ پھر قربان جائیں، اللہ تعالیٰ نے کتنی پیاری بات فرمائی ہے کہ ان اللہ غفور شکور، یہ عمل اگر تو جاری رکھے گا تو اس پر جو میں جزا دوں گا اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے غفور شکور، کہ اس عمل کی کوئی قدر کرے نہ کرے، اس کی قدر میں کروں گا۔ اور قدر کس حال میں کرے گا؟ غفور، بخشش کی صورت میں۔ یوں سمجھیں کہ آقا علیہ السلام کے گھر والوں کے ساتھ محبت کا، معادت کا، اتباع کی صورت میں رشتہ جوڑ، اب نسبت و ارادت کو مضبوط کرنا، یہ یوں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جو ہمیں صلہ، اس کی جزا جو بدلہ ملے گا وہ بخشش کی صورت میں ملے گا۔ لیکن کے بعد یہ نشین کر لیں، آقا علیہ السلام کے گھر والوں کی کسی ایک فرد پر بھی اٹھا لیں، پوری آل بیت کو، آل رسول کو
ایک فرد کو لے لیں، اس کی زندگی پڑھ کے دیکھیں، اس کی سیرت پڑھ کے دیکھیں. خدا کی عزت کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، اور آقا صاحب کی آگ کے شہزادوں کا دامن پکڑ کر کہہ رہا ہوں، آپ میں بھی ماشاء اللہ اہل مطالعہ بیٹھے ہوں گے، اہل علم بیٹھے ہوں گے. آقا علیہ السلام کے گھر والوں میں سے، پوری اہل بیت میں سے کسی ایک فرد نے یہ نہیں کہا کہ نبی ہمارے گھر کا ہے، قرآن ہمارا ہے، رب ہمارا ہے، بخشش ہماری ہے، جنت ہماری ہے. نہیں محترم، آپ کسی ایک فرد کی زندگی اٹھا کے دیکھ لیں، اس کی زندگی میں سے نبی علیہ السلام کی زندگی نظر آتی ہے، اس کی سیرت میں سے میرے آقا السلام کی سیرت نظر آتی ہے، ان کے کردار میں سے میرے آقا السلام کا کردار نظر آتا ہے، ان کی اداؤں میں سے میرے آقا علیہ السلام کی ادائیں نظر آتی ہیں. یہ نہیں کہ انہوں نے اپنی مرضی سے زندگی بسر کی ہے. نہیں محترم، محبت کا تقاضا، پیار کا تقاضا، محبت کا تقاضا، نسبت و ارادت کا تقاضا، محبت کے دعووں کا تقاضا، نعرے کے لگانے کا تقاضا، عشق کے دعوے کا تقاضا کب پورا ہوتا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ میں بات کہہ رہا ہوں، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ قرآن و سنت کی تعلیمات کی صورت میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تمام تقاضے کب پورے ہوتے ہیں؟ کہ جب ہماری زندگی میں سے آقا علیہ السلام کی زندگی نظر آئے. پھر جن سے ہمیں محبت ہے، کہ جن کے ساتھ اللہ تعالی نے محبت کا، محبت کا رشتہ جوڑنے کا حکم کیا ہے، یہ فقط منہ سے دعویٰ نہیں ہے. سید امام علی شاہ صاحب علیہ کو دیکھ لیں کہ میں نے کئی مرتبہ یہ بات کی ہے کہ یہ سید ہے، یعنی کہ رگوں میں خون مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ رگوں میں خون حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی کہ رگوں میں خون حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ ہے، یعنی کہ رگوں میں خون حسنین کریمین ہے. سید امام علی شاہ صاحب کے بارے میں کوئی شخص جنہوں نے ان سے ملاقات کی ہے اور ان کی زیارت کی ہے، ان کی صحبت عظیمہ بیٹھے رہے، ان کے پاس ان کا آنا جانا تھا، ان کی خدمت میں رہے، ایک فرد بھی نہیں کہہ سکتا کہ ان کی ادائیں اپنے نانا کی ادائیں جیسی نہ تھی. انہوں نے اپنے نانا جان کی اداؤں کے مطابق زندگی بسر کی ہے. فقط ان کی وجہ تو سیر پہ کریں، ان کا مرتبہ، ان کا مقام، ان کی فضیلت، ان کی قدر و منزلت اس سے بڑی کیا ہو سکتی ہے؟ کہ کچھ جیسے امام علی شاہ صاحب ولی تھے، بڑا مقام تھا، ان کی کیا کرامات تھی، ان کی کیا عطا تھی، کیا ان کی سخاوت تھی، یہ ساری چیزیں سیر پہ چھوڑ دیں. بس ان کے لیے سب سے بڑی فضیلت، سب سے بڑی ولایت، سب سے بڑی عطا، سب سے بڑی سخاوت اس سے بڑی نہیں ہو سکتی ہے کہ یہ سید ہے. کیا ہے؟ یہ سید ہے. سید کا مقام ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، سید ساری انسانیت سے آتا ہے. سید میرے آقا کے گھر کا گھرانہ ہے، سید میرے آقا کے گھر والے ہیں، سید میرے آقا کے گھر والے ہیں. اس لیے محترم، ہم اگر ان تمام کی صورت میں اس خاندان کے ساتھ، اس خانوادہ کے ساتھ، ان عظیم شخصیات کے ساتھ محبت کریں گے، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ عالم کائنات میں جو حالات ہے، اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ سیلاب آ گیا، بڑی تباہ و بربادی ہو رہی ہے، وہ پانی کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ بارش کتنی ہو رہی ہے، کتنی شدید بارش ہو گئی ہے؟ نہیں محترم، یہ سارا کچھ ہمارا ہی ہے، یہ ہماری کمائی ہے، یہ ہماری کمائی ہے. اگر اسلام آباد میں اگر ہوٹل اگر زلزلہ آئے، اگر ہوٹل غرق ہو جائے، تو ہوٹل کے کمروں میں سے رہنا جناب اللہ تعالیٰ معاف میں لاشیں نکلے، تو یہ وبال ہماری گناہوں کی ہے. دیکھو اللہ فتحنما اکرما من اکرمانی، یہ حدیث قدسی ہے. اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے، اے بنی آدم اطیعنی فیما امرتک، اے بنی آدم ایک بات سن کہ باری تعالیٰ کیا فرمایا، میری طرف سے تمہیں حکم ہے کہ ساری زندگی تو میرے حکم کی اطاعت کرنی، تو میرے حکم کو ماننا ہے. اور پھر فرمایا تم مانتا جائے گا، اب تمہیں بولنے کی ضرورت نہیں ہوگی، تیرے دل میں خیال بھی پیدا ہوگا، تو ابھی خیال پیدا نہیں ہوگا تو ضرورت پہلے پوری کر دوں گا. لیکن شرط کیا ہے کہ انما اکرما من اکرمانی، کیسے فرمانے، کون سنائے ان فرمانوں کو، کون پڑھے ان کو، کون اس پہ عمل کرے، کون قبر کے اندر نظر رکھے، کون موت کے دروازے پہ نظر رکھے، کون میزان پہ نظر رکھے. یا میں کہتا ہوں کہ آقا صاحب کے گھر والوں کو اٹھا کے دیکھو، ان کی زندگیاں خدا کی عزت کی قسم، ان کی زندگیاں رو رو کر گزر گئی تھی. جن کا نبی گھر کا ہے، جن کا نبی گھر کا ہے، بخشش ان کی ہے، ان کے صدقہ سے ہماری بخشش ہونی ہے. اب میں ایک مثال دیتا ہوں، بڑا مشہور واقعہ ہے، بہت مشہور واقعہ ہے، اور ہم نے پتہ اس کو کیا رنگ دیا وہ آپ سب کو پتا ہے، آپ سنتے رہتی ہیں، آپ پڑھتے رہتی ہوئے. ہم نے اس کو رنگ اور دیا ہے، اور اس کو رنگ
کو ابھارا ہے، لوگوں میں ایک ولولہ پیدا کیا، جوش پیدا کر دیا، ایک عجیب کیفیت پیدا کر دی، لیکن آج تک یہ نہ دیکھا اس واقعے کا لب لباب کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، اور اس کے اندر نصیحت اور نظام کیا ہے، اور اس واقعے کے اندر سبق کیا ہے، درس کیا ہے، فکر کیا ہے، درد کیا ملتا ہے، پیغام کیا ملتا ہے۔ کیا تو واقعہ کربلا کو فقط واقعہ کربلا دیکھ رہا ہے؟ نہیں محترم، اگر 14 اگست اگر ہم نہ مناتے، 14 اگست کا سارا نظام ادھر چلا جاتا۔ حضرت امام حسن، حضرت امام، نام لے بلانا پیار سے، امام سبحان اللہ، حضرت امام حسن رضی اللہ، اس نیت کیا کریں کہ یہ نام زبان نبوت پر بھی جاری رہا۔ جب ادھر سے لیں گے، جب ادھر سے لیں گے کہ یہ سرکار کی سنت ہے، تو فالحال میں تو شہید ہے۔ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ دا گل کریا کرو رسول ذکر مصطفیٰ ہوندا وے یا اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا ہوے نا، پھر بیٹھے رہیا کرو، یہ ادب کا تقاضا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا اب سید امام علی شاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے موقع پر اب یہ جملہ اور یہ پیغام یہ خوبصورت و فخردانہ میں آپ نے رکھنا ہے۔ سنیے، حضرت امام، میں نے بھی نام لیا ہے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ، میں نے ایک یہاں چھوٹا سا آپ کو پیغام دیا ہے کہ میں ویسے نام لے لوں، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ، بڑا لطف ضرور آیا۔ اگر ہم اس نیت سے لیں گے کہ یہ نام لینا نبی کی ادا ہے، میرے آقا صلی کی سنت ہے، زبان نبوت پر یہ نام جاری رہا، بیٹے حسن، بیٹے حسین، بیٹے حسن، بیٹے حسین، میرے آقا بہار بلاتے تھے، میرے آقا محبت کرتے تھے۔ وہ الگ موضوع ہے، بڑا قدیم موضوع ہے کہ میرے آقا میری شہزادوں کے ساتھ کتنی محبت تھی، یا کس طرح محبت کرتے تھے، کس انداز میں کرتے تھے، کن کن اداؤں میں کرتے تھے، وہ بڑا لمبا موضوع ہے، وہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے کہ ہم ان کو کتنا کھولے۔ میں تو اجمالی باتیں کر رہا ہوں نا، مشترکہ۔ سنیے توجہ طلب، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کا نام جب نبی اسلام کی طرف سے لیں گے تو یہ میرے آقا کی سنت ادا ہو جائے گی، تو جب سنت ادا ہوگی تو فاطمہ میات شہیدن، اس وقت تیرے نامہ اعمال میں 100 شہیدوں کا ثواب لکھ دیا جائے گا۔ میرے آقا کے شہزادے کا نام آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کے مطابق لیں گے تو نام لینے پہ 100 شہیدوں کا ثواب مل رہا ہے یار۔ آئے ہیں اب ان کے قول میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، بہت خوبصورت قول ہے، لیکن میں قول بیان کر رہا ہوں، سیدھی بات بتاؤں، میرے فرشتے لکھ رہے ہیں، اللہ گواہ ہے، مجھے بھی شرم آتی۔ میں صبح وضو کر رہا تھا، وضو کے دوران یہ مجھے خیال آ رہا تھا، میں نے کہا تو نے کیا کیا؟ میں اپنے آپ سے کہہ رہا تو نے کیا کیا؟ تو نے کیا قربانی دی؟ کیا سلام زدگان کے لیے تو نے کیا کیا؟ تو نے کیا وہاں بھیجا؟ ان کے لیے تو نے کیا رب کی بارگاہ میں دعائیں کی؟ میں وضو کر رہا تھا، وضو کے دوران میں اپنا خیال کرتا کہ لوگوں کو کیا ہدایت کرو گے، لوگوں کو کیا تبلیغ کرو گے؟ قبر مقتل عند اللہ تقول ما لا تفعل اتمنى الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون۔ اللہ رب نے تو بات تھوڑی قرآن مجید میں، لیکن بدقسمتی ہماری کہ ہم قرآن و سنت کے نزدیک نہیں آ رہے، ہم ہواؤں میں اڑ رہے ہیں، ہواؤں میں نہیں۔ محترم اگر ہواؤں میں اڑنا تو صحیح امام علی صاحب بھی خود اڑتے، ایک نماز نہ پڑھتے، ایک روزہ نہ رکھتے، حلال حرام کی تمیز نہ کرتے، پورا علاقہ ان کے ہاتھ میں تھا، بغل کوٹ کے جو چاہتے سب کچھ کر سکتے تھے، فیکٹریاں کارخانے لگا سکتے تھے، ان سے بڑے امیر کو نہیں تھے، لیکن خدا کی قسم توجہ نہیں کی ہے، توجہ نہیں کی ہے۔ مسجد بنائی انہوں نے تو مسجد کے اندر بھی اگر کسی کو بھیجا نا چیز لینے کے لیے، ہم کہتے ہیں یار میں مسجد کی چیز لینے آیا، میں مسجد کی طرف تک ریپ ہو جائے۔ صرف امام علی شاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں بھی خصوصی تبلیغ تھی کہ وہاں جا کر مسجد کا نام نہیں لینا، آئے ہے قرآن نہ جائے، ایسی مسجد ایسی خوبصورت رب کا گھر قرآن جائے جس کے بنانے میں سے امام علی شاہ کا خصوصی کردار کمال۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اتنا بڑا یہ مرکز ہے خدا کی قسم، انہوں نے بنایا تیار کر دیا، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں محترم؟ ہم واپس یہ خوش لنگر تک محدود ہے، اس لنگر تک محدود ہے، بس آؤ اتوار کو آوی دو لنگر کو جاؤ جی۔ میں کہہ رہا ہوں، میں سید امام علی شاہ صاحب پکڑ کے کہہ رہا ہوں، وہ سن رہے ہیں۔ سید امام علی شاہ صاحب آج بھی پکار کر کہہ رہے ہیں اس مرکز کو آباد کرو، اس کے لیے کچھ کرو، اور ہمیں کرنا ہوگا۔ اگر نہیں تو ہم ان کے دربار میں مجرم ہے، یاد رکھنا، ہم ان کے دربار میں مجرم۔ محترم اس چیز تک محدود رہنا ہو، کچھ آئیں۔ سنیے، سید امام حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ، کسی نے پوچھا جی سب سے بہترین زندگی کس کی ہے؟ کیا؟ تو جس کے لیے میرے آقا کے شہزادے کہہ دے کہ اس کی زندگی بہتر ہے اور سب سے اعلیٰ ہے، پھر ہے یا نہیں؟ پھر سن لو، آپ سے پوچھا
کہ سب سے بہتر زندگی کس کی ہے؟ تو امام حسن نے ایک ہی جملہ فرمایا جو دوسروں کو اپنی زندگی میں شریک کر دیتا ہے، جو دوسروں کو اپنی زندگی میں، یعنی میں امام حسن کے قربان جاؤں، آپ اس طرح چل رہے ہیں اور مدینہ شریف کے ایک بار پہ جا پہنچے اور وہاں منظر ایک دیکھا کہ وہاں ایک جو بار کا خادم ہے، جو نوکر ہے، وہ جہاں پر کھانا کھا رہا ہے قریب کتا بیٹھا ہوا ہے. یہ باتیں کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ باتیں صرف سننے سنانے کے لیے نہیں ہے. قرآن نے کہا آمنو وعملوا الصالحات، جو میں پڑھی ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سب سے بڑے انعام کی خوشخبری بھی انہی کے لیے ہے جو ایماندار بھی اور اچھے اعمال کرنے والے. فقط ایمان تک بات محدود نہیں ہے، اور ایسی بات ہوتی تو اللہ سورۃ بقرہ میں کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. کافروں سے خطاب نہیں ہوگا، فرمایا مومنو تم اسلام میں داخل ہو. اللہ اکبر. مومنوں کو فرمایا مومنو تم داخل ہو جو اسلام میں پورے کے پورے. کس طرح؟ وعملوا الصالحات کی صورت میں داخل. اب جب اس خاتم نوکر کو دیکھا نا کہ قریب کتا بیٹا کھانا کھا رہا ہے، ایک لقمہ خود کھاتا ہے اور ایک لقمہ کتے کو ڈالتا ہے. امام حسن یہ منظر دیکھتے ہیں، سن رہے ہو نا، یہ منظر دیکھتے ہیں، ایک لقمہ خود کھائے اور ایک لقمہ کتے کو ڈالے. منظر دیکھتے رہے، کھڑے رہے. اس نے کھانا مکمل کیا، قریب گئے. آپ نے پوچھا جناب یہ معاملہ کیسے ہے؟ ایک تو کر رہے ہو، ایک لقمہ خود کھاتے کتے کو کھلاتے ہو. یا جناب اس کی حقیقت بیان کریں. جب یہ میرا عقیدہ امام حسن کو سارا پتا تھا، میں لے کر اس کے منہ سے کلوانا چاہتے تھے. اس کا منہ سے نکلے اگر تو کہیں کہ جنت میں میرا آقا السلام پوچھے جبرائیل علیہ السلام سے کہ بتا میرے آگے کوئی آدمی چل رہا ہے، نظر نہیں آ رہا، چلنے کی آواز ہے، یہ کون ہے؟ کیا جبرائیل کو پتا؟ نبی کو کوئی پتا نہیں. میرے آقا علیہ السلام سید الملائکہ کی زبان سے اپنے غلام کی تعریف کروانا چاہتے ہیں کہ آج سید الملائکہ تعریف کرے میرے غلام کی تعریف کرے. قربان امام حسن پوچھتے ہیں یہ منظر کیا ہے دل میں؟ کہ لیکن مجھے شرم آ رہی تھی، مجھے شرم آ رہی تھی. کتا سامنے بیٹھا، اللہ اکبر اللہ اکبر، کہنے کتا سامنے بیٹھا ہے، مجھے شرم آ رہی تھی یا کتے کے سامنے میں خود کھا جاؤں، کتے کو نہ ڈالنا. آئے ہائے. اب جملہ آگے میں کیا استعمال کروں؟ وہ جس طرح سے باجزید بسطامی، ابھی اس بات مکمل کرتا ہوں اور آج بھی حدیث کوٹ کرنی ہے. حضرت باجزید بسطامی رحمۃ اللہ جا رہے تھے نا بازار میں، آپ نے واقعہ سنا ہوگا، بس وہ اس کے ساتھ ملا رہا ہوں. جا رہے تھے تو کتا آ رہا تھا، اپنے بڑے کپڑوں کو ایسے سمیٹا، جس طرح آدمی کپڑے سمیٹتا ہے نا تاکہ کتا ساتھ نہ لگ جائے، ایسے کتا بول اٹھا. کتا بولتا نہیں ہے کتا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کی، اپنے نیک بندوں کی تربیت کرتے ہی رہتا ہے، بڑوں کو پیغام سناتا رہتا ہے، کسی سے کسی سے بہانہ بنایا رہتا ہے. سبحان اللہ. اب سنیے جملہ سننے والا ہے، توجہ طرف. اللہ اکبر. حضرت باجزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ جب کپڑوں کو ایسے انہیں آپ نے سمیٹا، کتا بول اٹھا، کہ لگے اے باجزید بسطامی میں گلہ تو نہیں ہوں. کیا میں گلہ تو نہیں ہوں، میں تو خشک ہوں. اگر گلہ ہوتا تو میں تو میرے کپڑے پلیز ہو جاتے، میں تو خشک ہوں. اور خشک لگ جاؤ تو کپڑے میں تو فرق نہیں آئے گا. کتا مسئلہ بیان کر رہا ہے، کتا مسئلہ بیان کر رہا ہے. اگر میں گلہ ہوتا تو میں تو سمیٹ لیتی، میں تو خشک ہوں. آئے آئے. حضرت باجزید بسطامی علیہ السلام کس طرح ہائی لیول کیوں لی؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ کا پانی بھرتے تھے اور خارجی لوگوں سے موجود تھے، میرے آقا کے گھر والوں کی مخالفت کرنے والوں سے موجود تھے. باجزید بسطامی سے کہا باجزید بسطامی کیا ہو گیا؟ تم اتنے اللہ کے ولی ہو کر، اتنے رب کے قریبی ہو کر تم امام جعفر صادق رضی اللہ کا پانی بھرتی ہو. حضرت باجزید بسطامی نے سوال کر دیا اور قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتا دیا، فرمایا اس میرے پر سوال کرنے والوں کہ میں امام جعفر صادق رضی اللہ کا پانی بھرتا ہوں، خدا کی عزت کی قسم میرے پاس جتنی فضیلتیں ہیں وہ اسی گھر کا صدقہ ہے، انہی کی خدمت کا صدقہ ہے جو میرے دامن میں ہے. تم مجھے کہتے ہو تم پانی بھرتے ہو، ان کا پانی بھرنے سے تو سارا کچھ ہو رہا، ان کی خدمت سے سارا کچھ ہو رہا. اور سنیے آپ کہہ لیں گے یار مجھے اپنے ساتھ رکھ لو. باجزید بسطامی علیہ السلام کہہ لیں گے تو آپ مجھے اپنے ساتھ رکھ لو. کہہ لیں گے تو میرے ساتھ، اللہ اکبر اللہ اکبر،
تو میرے ساتھ رہنے کے قابل نہیں ہے. کتا کون سے پیدا ہوا؟ پلید ہے، ناپاک ہے. انسان خلق کبھی نہیں کے ہاتھوں سے پیدا ہوا. کائنات کی ہر چیز کون سے؟ انسان، حضرت انسان اللہ کے ہاتھوں سے پیدا ہوا. اللہ کے ہاتھ نہیں ہے، وہ نور ہے. یہ فضیلت ہے. سنیے، آپ نے فرمایا ساتھ ہی رکھ لو. اس نے کہا تو میرے ساتھ رہنے کے قابل ہی نہیں، تو میرے ساتھ رہنے کے قابل نہیں. کہنے کہ وہ کیوں؟ اب جملہ سن لیں، میں سنا رہا ہوں. عمل تو پھر بات کی بات ہے نا جی، کہ ہم کتنا عمل کریں گے. سننے سنانے تک رہ گے ہم. میں اپنی بات کر رہا ہوں، تمہاری بات نہیں کر رہا. میں تو اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں. کہنے کہ میرے ساتھ رہنے کے قابل نہیں. کہنے کہ کیوں؟ کہنے کہ میں آج خالقوں کر بھی میں کچھ جمع کرتے ہی نہیں. تو تم تو 3 مہینے اور سالوں کے جمع کرتے ہو، اس لیے تو میرے ساتھ رہنے کے قابل نہیں. پتہ ہی نہیں چلا کہ کتا کیا تھا. پتہ چلا آپ آئیے اس طرف. امام حسن کہنے لگے کیا راز اس میں؟ کہنے کہ شرم آئیے یار کہ میں بھی کھاؤں اور کتا بیٹھا رہے، اس لیے ایک لقمہ خود ڈالا ہے اس کو ڈالا. آپ نے کہا میرے آنے تک آپ نے کہاں رہنا؟ میرے آنے تک آپ نے سنیے کیا امام صاحب فرمانے کہ میرے آنے تک آپ کی مہربانی ادھر رہنا. میں بھی آیا. آپ باغ کے مالک کے پاس گئے، کہنے کہ یار مجھے پورا باغ بھی دے دے اور مجھے وہ نوکر سمیت مجھے باغ دے دے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ اس کی اس ادا کو اتنا پسند کیا، اتنا پسند کیا، اتنی آپ اس کی ادا پسند آئی کہ مالک کا پتہ چلے گئے. مالک کو کہا اس نوکر سمیت مکمل باغ مجھے دے. اس نے باغ بھی دے دیا. نوکر نے اب واپس ہے، کہہ لگے اب یہ باغ بھی میرا ہے اور تو بھی میرا ہے. اب باغ بھی میرا ہے، اب تو بھی میرا ہے. لیکن اب میرے سے بات یہ سن، میری سن، یہ باغ بھی رب کی راہ میں نے دے دیا ہے اور تجھے بھی میں نے آزاد کر دیا. اللہ اکبر. باغ بھی اللہ کی راہ میں نے دے دیا ہے اور تجھے بھی آزاد کر دیا ہے. کہنے کہ میں آپ کے ساتھ رہوں گا. کہنے کہ نہیں بس. اگلا جملہ میں نہیں بول سکتا کہ امام حسن نے کیا کہا ہے. میرے پاس میرے بس کی بات نہیں ہے. خدا کی قسم ہم ان کی تعریفوں تک رہ گئے، ان کی عظمتیں بیان کرنے تک رہ گئے. جب ان کی زندگیاں پڑھتے ہیں تو سکتہ تاریہ ہو جاتا ہے، خاموشی ہو جاتی ہے. پھر آنکھوں میں آنسو آتے ہیں اور کہتے ہیں مولا ہم ان کی تعریفیں کرنے کے قابل ہیں، ان کی زبان میں نام لانے کے قابل ہیں. کہ اگر آپ کے پاس آدمی آ جائے کہتے ہیں مجھے 100 کی ضرورت ہے، تو کہتا میرے آقا گھر والے سب ہی نہ تھے. اگر میرے آقا کے گھر کی سخاوت نہیں ہے تو سخاوت کس کے گھر کی؟ اگر بندہ آیا کر کہتے 100 کی ضرورت ہے، صرف 100. آپ اندر گئے، جتنی رقم تھی آج صرف دعوے ہیں، آج صرف دعوے ہیں. قربانی دینا بہت مشکل ہے. قربانی دینا میں جملہ کہہ دیا، قربانی دینی بہت مشکل ہے. دعوت تو میں بھی کر رہا ہوں. میاش کا رسول، میاش کا بیت، میاش کے آل رسول، میاش کے امام علی شاہ صاحب نے کہا کسی کتابیں کر دی تو میں ایسا نہیں کی. آئے 100 کتنے کی ضرورت تھی؟ نہیں، ضرورت کتنی بندے کو؟ 100 کی. کتنی؟ سارے وہاں بڑی دنیا بیٹھی ہوئی تھی. اندر گئے، بولیے اندر گئے 4000 کتنا؟ 4000 رقم اٹھائی اور اس کو دے دی. کیا؟ اس کو دے دی. اس نے کہا مجھے 100 کی ضرورت ہے. کتنی؟ تو ساتھی بولے اس کو تو 100 کی ضرورت ہے، اس کو 100 کی ضرورت ہے. اب خود بھی اس نے کہا مجھے 100 کی ضرورت ہے اور ساتھی بولے کہ اس کو 100 کی ضرورت ہے. اب آپ نے ان کی بات بھی سن لی، ان کی بات بھی سن لی اور آپ نے جواب ایک ہی جملہ فرمایا یار میرے پاس تھے ہی اتنے. اب یہ جملے کی تشریح میں نہیں کر سکتا. اس نے بھی کہا، عوام نے بھی کہا کہ 100 کی ضرورت ہے. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ یار کوئی بات نہیں 4 نہیں، آپ نے فرمایا میرے پاس تھے اتنے. کبھی پھر آنا، پھر آقا کے نواسے کی سخاوت کو دیکھنا. اور خدا کی قسم سید امام علی شاہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی آیا، جب دینے والا دیتا تھا نا سارا دیکھ لیتی. بندگان خاص علم الغیوب وعدهم جواسیس القلوب، یہ دلوں کا جاسوس ہوتے ہیں. تو کہتا ہے سید امام علی شاہ تک کوئی پتہ نہیں، میں ان کی بول رہا ہوں. خدا کی قسم اس وقت میرے اندر کا ضمیر سے جوڑ رہا ہے، لیکن کیا کرے مجبوری ہے. 2-4 باتیں اونچی ہو جاتی ہیں. یہ بھی میں بھی سمجھتا ہوں. صرف امام علی شاہ صاحب خدا کی عظمت کی قسم آج بھی سخاوت کر رہے ہیں. آج بھی ان کی سخاوت پوری دنیا میں دھوم مچی ہوئی ہے. تو جو قیامت کے دن دھوم میں مچے گی وہ تو سب کو پتا ہوگا. جب کوئی دینے آیا نا، جب کوئی دینے آیا ہے تو دیکھا بھی اس کو خود ضرورت ہے. فرمایا میریا ان گھر لے جا، ایک گھر بچہ بھی استعمال کر، ہمیں رب نے بڑا کچھ دیا ہے.
بلکہ کئی مرتبہ اپنی طرف سے بھی دے دیتے تھے، اپنی طرف سے بھی دے دیتے تھے، میں بھی رات اور یہ بھی رات۔ اب میں آخر میں بس ایک حدیث، کچھ ٹائم ختم ہو رہا ہے، ایک حدیث کوٹ کرنا چاہتا ہوں، بڑی خوبصورت ہے بڑی طویل، لیکن میں بس مختصر کروں گا۔ میرا آقا علیہ السلام نے ایک دعا کی، یہ بڑا خاص پیغام کی جملہ بھی آپ کے لیے اور آپ کی خوشخبری بھی ہے۔ جس طرح میں نے پچھلے اتوار میں بیان کی تھی نا کہ آقا علیہ السلام نے دو چیزیں چھوڑے جا رہا، ایک اللہ کی کتاب اور ایک طرف اہل بیت تھی۔ فرمایا جس نے ان اخذتم به، جس نے کے دامنوں کیسے پکڑ لیا، میرا آقا فرمایا لن تضلوا، فرمایا تو دنیا میں رہے گا تو ایمان پر، مرے گا تو ایمان پر۔ اس پر میں بڑی تشریح کی، یہ بھی حدیثوں کے ساتھ ملتی جلتی بڑی خوبصورت ہے۔ میرا آقا علیہ السلام دعا کی اللہم انی احبہما فاحبہما۔ اب یہ جملہ استعمال کیا، اے باری تعالیٰ مجھے ان شہدادوں سے محبت ہے، تو بھی ان سے محبت کر۔ اب یہ جملہ ہو گیا، یہ دعا ہو گیا، اے باری تعالیٰ مجھے ان سے محبت ہے، تو بھی ان سے محبت کر۔ لیکن میں قربان جاؤں آقا علیہ السلام کی عطا پر، آقا کی شفقت پر، آقا کے پیار پر، آقا کے فکر پر، آقا کی امت کے درد پر میں قربان نہ جاؤں۔ میرے آقا نے کمال نہیں کر دیا، اتنا جملہ کہہ کے عرض کر کے رب کی بارگاہ میں کہ اے باری تعالیٰ مجھے ان سے پیار ہے، تو بھی ان سے۔ اور اگلا جملہ بڑا کمال، عرض کیا مولا ایک اور عرض ہے وَأَحِبَّا، ہائے ہائے اب میرے پاس الفاظ نہیں، تم کتنا کھول دوں۔ وَأَحِبَّا کیا بولیے، وَأَحِبَّا کیا، وَأَحِبَّا مَن يُحِبُّهُمَا، اللہ اکبر، وَأَحِبَّا مَن يُحِبُّهُمَا۔ قربان جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شفقت امت کے ساتھ، اتنا پیار امت کے ساتھ کہ آپ نے کہ مولا مجھے ان سے محبت ہے، تو بھی ان سے محبت کر۔ اور آگے گارنٹی دی، ضمانت دی، ایمان کا معیار دے دیا، ایمان کے پرکھنے کا آپ نے بڑا نسخہ دے دیا۔ فرمایا پرکھو اپنے ایمان کو، پرکھو اپنی محبت کو۔ وہ کیا، وَأَحِبَّا مَن يُحِبُّهُمَا، اے میرے مولا جو ان سے قیامت تک میری امتیوں میں سے جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت کر۔ اللہ محترم میرے پاس الفاظ نہیں ہے، نتیجہ کیا دوں، نتیجہ ایک ہی دیا ہے، پچھلے وقت میں نتیجہ دیا تھا، اگر دونوں ان کو تھام لیا تو پھر گارنٹی سوال نبوت کی کہ رہے گا بھی ایمان پر۔ شیطان جتنا حملہ کرے موت کے وقت اس کا تیرے ایمان پہ حملہ نہیں ہوگا۔ لن تضلوا، لن تضلوا، لن تضلوا، سمندر بہا دیا، میرے آقا فرمایا نہیں گمراہ ہوگا، نہیں ہوگا، طوفان چلے گمراہی کے، شیطان کیا میرے ہوں گے، لن تضلوا۔ ادھر وَأَحِبَّا مَن يُحِبُّهُمَا، بس جو چاہتا ہے، جو پرکھنا چاہے کہ رب کو میرے ساتھ محبت ہے یا نہیں۔ میں پتہ کیا جملہ کہہ گیا ہوں، پتہ میری سمجھ میں بھی آیا کہ نہیں آیا، کہ آپ کو بھی نہیں آیا، آپ کو تو آ گیا ہوگا نا کہ جو یہ پرکھنا چاہے کہ رب کو، وہ باتیں تھی نا، تو اس نے ایک دن تجل کوٹی خرید کر، بڑی لمبی بات ہے، وہ کہتی مولا جو تجھے میرے ساتھ محبت ہے نا، جو تجھے میرے ساتھ، اس کا مالک اٹھا کے سوئے، اتنی بڑی گستاخی، اتنی بڑی بے ادبی، یہ نہ کہے کہ جو تجھے میرے ساتھ، یہ کہ جو مجھے تیرے ساتھ۔ اس نے کہا تو میرا مالک ہے، تو میرا آقا ہے، میں وہ کیا کہتے ہیں بے ادبی نہیں کر سکتی، لیکن جملہ میں کہتا ہوں اگر اس کو میرے ساتھ محبت نہ ہوتی، اس کو میرے ساتھ پیار نہ ہوتا، تو سویا ہوا غفلت کی نیند میں، اور میں تیری ساتھ نے خدمت کر کے تھکاوٹ ہونے کے باوجود میں ساری رات رب کی بارگاہ میں سجدہ دے دوں، اس کی عبادت کر رہی ہوں، اس کو میرے ساتھ محبت ہے تو میں اٹھ گئی۔ آئے ہے تو اس لیے میں یہ جملہ دے کر پھر میں آخر میں ایڈ کرنے لگا ہوں، اگر کوئی یہ پرکھنا چاہے کہ رب کو، مجھے نہیں، میں میرے آقا جملہ دیا، میں نے دیا، اگر کوئی یہ پرکھنا چاہے کہ میرے ساتھ رب کو محبت ہے یا نہیں، آج سید امام علی شاہ صاحب علیہ رحمہ سید محمد حسین تنویری مسجد علیہ رحمہ کے آستانہ عالیہ پر ہفتہ وار اتوار کی حاضری پر یہ خوبصورت نسخہ، یہ خوبصورت لے کر جاؤ، پرکھو لیبارٹری میں، لیبارٹری کہتے ہیں نا جی، جس میں وہ ہوتی ہیں، وہ ٹیسٹ ہوتے ہیں، لیبارٹری خدا کی قسم سنو، فرمایا اگر کوئی پرکھنا چاہے کہ رب کو میرے ساتھ محبت ہے یا نہیں، تو آقا نے گارنٹی دی، فرمایا اگر تیرے دامن میں میرے شہزادوں کی محبت ہے تو تجھے مبارک اور رب کے ساتھ محبت کر رہا۔ بس اتر میں آگے ٹائم ہو چکا ہے، تو دعا کریں اللہ تعالیٰ میں ان عظیم خیر گھرانے کے ساتھ اتباع کی صورت میں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔